آج کے اس مختصر سے خطبے میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں وہ ہے ماہ محرم الحرام اور آج کا مسلمان۔ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم ہجری سال کے نئے سال یعنی 1447 میں داخل ہو چکے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے اور اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ قرار دیا ہے۔ آپ اس سے پہلے دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کہ زمین کے اندر جو بھی ہے چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ رب العالمین کا ہے، سب کا مالک اللہ رب العالمین ہے، سب اللہ رب العالمین کی مخلوق۔ تو چاہے وہ سال ہو، مہینہ ہو، دن ہو، گھنٹہ، سیکنڈ، حجر شجر، انسان، چرند پرند، کوئی بھی ہو، سب اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، سب کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے، جنوں میں سے، فرشتوں میں سے، انبیاء میں سے، دینوں میں سے، تاریخ میں سے کچھ لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے مسجدیں، تمام کی تمام مساجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے، سب اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کسے کہا؟ خانہ کعبہ کو کہا۔ وہ مقام اللہ رب العالمین نے اسے دیا ہے۔ شہر اللہ، اسی لیے آپ دیکھیں کہ سارے مہینے اللہ رب العالمین کے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس ماہ محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ رب العالمین کا مہینہ قرار دیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے خلیل اللہ کا لقب دیا، سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ رب العالمین ناقۃ اللہ کا لقب دیا۔ تو اللہ رب العالمین اس طرح کی چیزیں بیان کر کے اس کی اہمیت کو اور بتلانا چاہ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی تو ہیں، لیکن ان چیزوں میں ان کا مقام و مرتبہ دوسرے چیزوں کی بنسبت اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ماہ محرم جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والا مہینہ کسے کہتے ہیں؟ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ عرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جاہلیت کے دور میں لڑائی جھگڑا وہ کبھی بھی کرنا شروع کر دیتے تھے، لیکن جب حرمت والا مہینہ آتا تھا تو وہ اس سے اپنے آپ کو روک لیتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے۔ اس میں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اور کسی قسم کی بحث و تکرار نہیں ہوتی تھی۔ حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ان مہینوں میں دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ اہتمام کرے گناہوں سے بچانے کے لیے۔ تو تین تو اللہ رب العالمین نے لگاتار رکھے ہیں۔ جو سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے اس میں سے 3 مہینے حرمت والے لگاتار ہیں۔ یہ کیوں اللہ رب العالمین؟ کیونکہ یہ سفر حج ہے۔ پہلے لوگ مہینوں بھر پہلے نکلتے تھے حج کے لیے، اس کے بعد واپس لوٹنے بھی ان کو کافی وقت لگتا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس حکمت کے تحت 3 مہینے پہ در پہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار حرمت والے ہیں۔ اس کے بعد ایک مہینہ جو ہے رجب، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر تمام قسم کے خرافات، بدعات کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسری فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک دن اللہ رب العالمین نے 10 محرم یعنی عاشورہ کا رکھا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہجرت کی ابتدا اور شروعات جو ہو رہی ہے ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اور ہم مسلمانوں کے لیے اس میں بہت سارے اسباق ہیں میرے بھائیوں۔ ہجرت سے مسلمانوں کی نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، مسلمانوں کی نئی تاریخ لکھی جانے والی ہے ہجرت کی بات سے۔ اور یہ ہجری سال جو شروع ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی وجہ سے اسی کو صحابہ نے یہ ہوا جب تاریخ لکھے جانے لگی کہ مسلمانوں کا کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے، مسلمانوں کا کوئی کیلنڈر نہیں ہے، تو آغاز کس سے کیا جائے؟ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، اللہ کے نبی کی پیدائش کو، اللہ کے نبی کی وفات کو یا کسی جنگ کو
صحابہ نے مشورہ دیا نہیں، بلکہ جو سب سے اہم واقعہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہے یا مسلمانوں کی زندگی میں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آنا، اسی کو بیس اور بنیاد بنا کر کے ہجری کیلنڈر کا آغاز اور شروعات کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو وہاں پر یہود بھی آباد تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہود جو ہے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا حکمت کیا ہے، ہم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ انہوں نے حکمت کیا بیان کی کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے اسی دن بچایا تھا، 10 محرم کی تاریخ تھی وہ، اور اللہ رب العالمین نے اسی دن فرعون کو دریا کے اندر غرق کیا تھا، ڈبویا تھا، اور بنو اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس سے نجات دی تھی۔ اس خوشی میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں آپ، ایک بہترین عمل روزہ رکھنا، اور یہود روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن یہ ہو رہا تھا کہ یہود بھی روزہ رکھ رہے ہیں اور مسلمان بھی روزہ رکھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا کہ ایسا نہ ہو آنے والی نسل یہ سمجھے کہ یہ مسلمان یہودیوں کی مشابہت میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں ہر وہ کام جو غیر کرتا ہے اس کی مخالفت کرنی ہے، اس کی موافقت نہیں کرنی۔ ہر وہ کام جو مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی کر رہا ہو، ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہے، موافقت نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا مخالفت میں، تاکہ ہمارے پاس 2 روزے ہو جائیں، 9 کا اور 10 کا۔ انشاءاللہ ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہم اس کا اہتمام کریں میرے بھائیوں۔ صحیح چیز یہ روزہ رکھنا ہے، اس کے اندر کل 9 ہے اور اس کے بعد پرسوں 10 ہے، تو ہم میں سے ہمارے وہ احباب جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ تاریخ یاد کر لیں، کل کا دن اور پرسوں کا دن، کل 9 ذی الحجہ اور پرسوں 10 ذی الحجہ، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کیا بیان کی کہ اگر کوئی عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے میرے بھائیوں، ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے گھروں میں بتانے کی ضرورت ہے تاکہ گھر میں بھی اس کا اہتمام کیا جائے۔ آپ دیکھیں جو میں بتانا چاہتا اصل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مخالفت کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کفار یعنی یہودیوں کی مشابہت ہو رہی ہے، اور آج جو مسلمان کر رہا ہے وہ مخالفت میں ہو رہا ہے یا موافقت میں ہو رہا ہے؟ آپ سوچو، جو سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، جو نوحہ اور ماتم کیا جا رہا ہے، اور جو پانی پلایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے؟ نبی کی سنت کیا ہے میرے بھائی؟ نبی کی سنت روزہ رکھنا ہے، اور ہم اسلام کی اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ سوچو، اسلام کہہ رہا ہے غیروں کی مخالفت کرو، ایک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے۔ نبی کا حکم ہے کہ روزہ رکھا جائے، ہم سبھی لگا کر لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں، یہ مخالفت ہے یا موافقت ہے؟ بتاؤ آپ۔ اور جن لوگوں کو بڑا درد ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، وہ صرف حضرت حسین کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ کیا اکیلے پوری تاریخ میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اس کے علاوہ اور کوئی صحابی شہید نہیں ہوئے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں یاد کیا جاتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں یاد کیا جاتا؟ اور جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں، حضرت حسین کے قاتل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو کیوں نہیں یاد کیا جاتا؟ میرے بھائی بتاؤ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی کی وجہ سے یہ سارے فتنے ابھرے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ سبائی گروہ جو لے کر کے نکلا تھا حضرت حسین کو، انہی لوگوں نے قتل کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہی لوگ آ کر کے مسلمانوں کی بھیس میں مسلمانوں کے گروہ میں داخل ہو کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اور مسلمان یہ ہے کہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، حق پہچاننے
حق جاننے اور حق کا علم حاصل کرنے کی ضرورت. آج تو بہت آسان ہو گیا میرے بھائی. صحیح دین سیکھو, صحیح علماء سے جڑو میرے بھائیوں, تو حقیقی دین ملے گا. صحیح تاریخ معلوم پڑے گی کہ اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے, کس سے دور کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو. یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 3 مطالبات لے کر کے آ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے میرے بھائیوں؟ حضرت عثمان کی جب قتل کی پلاننگ کی جانے لگی تو حضرت عثمان نے اپنے احسانات گنائے مسلمانوں پر, مدینہ والوں پر, کہ اے مسلمانوں بتاؤ کیا یہ وہی کنواں نہیں ہے جس کو میں نے اپنے ذاتی مال سے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا؟ بتاؤ. تمام لوگوں نے اقرار کیا کہ ہاں امیر المومنین یہ وہی کنواں ہے, جب مسلمانوں کو ضرورت تھی آپ نے اپنا مال لگا کر اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. تو عثمان نے کہا لوگوں آج مجھے اسی کنویں کا پانی نصیب نہیں, مجھے اس کنویں کے پانی سے روک دیا گیا. سوچو کون گروہ تھے یہ سبائی لوگ جو حضرت حسین قتل کرنے والے میرے بھائیوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, آخر ان کے پاس وجہ کیا ہے قتل کرنے کی؟ میں جہاں تک جانتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان کو صرف 3 وجہوں سے قتل کیا جا سکتا ہے. پہلی وجہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دے, اس کے بدلے اسے قتل کیا جائے. دوسری وجہ کہ اگر ایک مسلمان اسلام چھوڑ دے, مرتد ہو جائے, تو اسلام نے اس کی سزا قتل رکھی ہے. تیسری وجہ کہ اگر کوئی مسلمان شادی شدہ ہو, زنا میں ملوث ہو جائے, تو اس کو رجم یعنی قتل کر دیا جائے گا پتھر سے مار مار کے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے, اللہ کی قسم جب سے میں نے اپنے اس دائیں ہاتھ سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے, اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہیں چھوا میں نے آپ, تو میں زنا کیسے کر سکتا ہوں بتاؤ. اور ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھس کے قرآن پڑھتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا کاٹا. یہ لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اتنا سارا واویلا کر رہے ہیں, اس طرح کی حرکت ایک مسلمان کیسے کر سکتا ہے بتاؤ؟ ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا اس طرح سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ ان لوگوں کو ڈر اور خدشہ ہوا کہ اب ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا. ہم جو بہلا پھسلا کر کے مدینہ سے لے کر کے حضرت حسین کو نکلے ہیں, وہاں پہنچنے کے بعد ہمارا راز فاش ہو جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ ہم یہیں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو بھی ان کے حواری مواری ہیں سب کو قتل کر دیں. تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو, تب حقیقت پتہ چلے گی. اور یہ جو ماتم کیے جا رہے ہیں, نوحہ منایا جا رہا ہے, یہ ساری بدعت و خرافات, اس کا دین سے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹوں کو اللہ رب العالمین نے بچپن ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھین لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو گئے, آنسو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نکل گئے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی رو رہے ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ فطری چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے ہر والدین کے دل میں اولاد کے تعلق سے رکھی ہے. اللہ کی نبی اور اللہ رب العالمین کی تعلیم تو یہ ہے کہ بندہ صبر کرے. اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی صحابی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے, غم یقیناً سب مسلمان کو غم افسوس ہے, لیکن اس غم میں سالہ سال ماتم منانا میرے بھائیوں یہ دین کا حصہ نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ حقیقی, اسی لیے میں کہتا ہوں علماء سے جوڑو میرے بھائیوں, علماء سے جڑو گے حقیقت پتہ چلے گی. یہ سارے بدعت خرافات کیے جا رہے ہیں, اس کا پردہ فاش ہوگا, تب آدمی صحیح دین کی طرف آئے گا اور اپنے آپ کو. اور آپ دیکھو یہ جو بدعت کیے جا رہے ہیں, ہر سال دیکھو آپ کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا رہتا ہے, ہر سال کچھ نہ کچھ اضافہ ہو رہا ہے اس کے اندر. کیا دین کے اندر جو عبادت ہے اس کے اندر کچھ اضافہ ہوا؟ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اسی طرح سے آج تک چلا رہا اور قیامت تک چلے گا میرے بھائی. عبادات کے اندر, دین کے اندر اضافہ نہیں کیا جاتا میرے بھائی. اسی سے آدمی خود سمجھنا چاہیے یہ دین کا حصہ نہیں ہے. کل کچھ اور ہوتا ہے, آج کچھ اور ہو رہا ہے, اگلے سال کچھ اور ہوگا. کوئی آگ جلا کر کے اس پہ چل رہا ہے, کوئی لائٹ پوڑ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے.
میرے بھائیوں یہ اسلام کی تعلیم کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں صحیح صراط مستقیم پر گامزن رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کرے ایمان بالخیر کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔